बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। क्या वो किरदार अब हुकूमत अदा करने जा रही है? आज मुसद्दिक मलिक साहब जो कि मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम के, उन्होंने बड़े दावे कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि हम 14 अरब डॉलर की रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं। हमने देखा कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि जहाज रेडी है और पेट्रोल पाकिस्तान में आ रहा है, सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान की आवाम को दिया जाएगा। ये समर क्या 1 या 2 माह में आ जाएगा? कहीं इसलिए तो नहीं वफाकी हुकूमत इलेक्शन को आगे लेके जा रही। अलबत्ता आज मुज़ाकरात का दौर भी शुरू हुआ जो कि मंगल तक मुलतवी हो गया। क्या उसमें पेशरफ्त हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि क्या ये जो सेंसस हुए थे डिजिटल, इस पे न सिर्फ पीटीआई और जमात इस्लामी को भी कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि कराची की आबादी कमोबेश 3 करोड़ तक बताई जा रही है और उसमें काउंट 1.5 करोड़ से ज़्यादा किया गया है। तो इतनी आबादी कैसे कम हो सकती है शहर कायद की, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई पे। आज 70% से भी ज़्यादा अद्वियात, जानलेवा अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत किस समत जा रही है? हमने देखा कि 3 दिन पहले इस्तेहकाक कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस को भी पार्लियामेंट ने कहा कि आप हमारे पास आएँ और स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने ख़तो किताबत भी की है कि तौहीन पार्लियामेंट हुई है। तो ये पाकिस्तान की सियासत में पहली बार है। इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप हुकूमती मौक़िफ़ पर रोशनी डालेंगे। कराची की मारूफ शख्सियत सैयद इखलाक हाशमी साहब, आपका ताल्लुक PMLN से है। बहुत शुक्रिया सर हाशमी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ जमात इस्लामी से हमें ज्वाइन किया है राशिद मन्नान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर राशिद मन्नान साहब, आपने भी टाइम दिया। उनके साथ कराची की मारूफ शख्सियत, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सलीम सचवानी ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर सलीम सचवानी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। पहले मैं आता हूं हाशमी साहब, हुकूमत आपकी है, ये जरा सुनवाइएगा प्रोड्यूसर साहब कि मुसद्दिक मलिक साहब क्या कह रहे हैं, क्या इस पे अमल होगा या कि आवाम को फिर बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है? चलाइएगा, बताएं मुसद्दिक मलिक क्या कह रहे, तो फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका वाले फोन नहीं कर रहे, मोदी मेरा फोन नहीं उठाता, ये तमाम बातें आपने सुनी हैं। मैं रूस गया था, वो मुझे तेल देने लगे, मिला तेल। वो रूसी सफीर का जरा चलाएं खाका, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी किसी तेल के बारे में कोई बात नहीं हुई साबिक वजीर आजम से, हमारी बात सिर्फ पाइपलाइन की हुई थी। और आपने देखा कि वो काम जिसका ढंढोरा कितने महीने पीटा गया, मगर उसमें कोई पेशरफ्त नहीं थी। हमने चंद महीनों के अंदर वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। और आपको वजीर आजम ने कल बताया कि रूस का वो जो मुआहिदा था वो हो चुका है और बहुत जल्द पाकिस्तान को रूसी तेल मिलने वाला है, जिससे तेल की कीमत भी नीचे आएगी और जिससे तवानाई जो कम है पाकिस्तान में उसका हल भी होगा। मगर बात सिर्फ यहां तक नहीं ठहरी। आज काबीना की जो तवानाई की कमेटी है उसका इजलास हुआ, उसने वजीर आजम ने मंजूरी दी कि इस मुल्क में 10 से 14 अरब डॉलर, $1 नहीं, $2 नहीं, $5 नहीं, $9 नहीं, ना कट्टे, ना अंडे, ना मुर्गी, 10 से 14 अरब डॉलर यानी 10 से 14,000 मिलियन डॉलर कि यहां पे एक रिफाइनरी लगाई जाएगी, जिसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत पहले से तगोदो कर रही है। मगर आज वो पॉलिसी जो है उसको फाइनलाइज करके अप्रूव कर दिया वजीर आजम ने। तो जैसे रूस वाली गुफ्तगू सिर्फ गुफ्तगू नहीं रही, उसको तेल की शक्ल दी गई, ऐसे तेल की जिससे कीमतें पाकिस्तान में कम होंगी और तवानाई ज्यादा आएगी। बिल्कुल उसी तरह आज यह फैसला किया गया कि कोई पाइप ड्रीम या ख्वाब नहीं है कि एक रिफाइनरी लगेगी, फिर वो लगेगी, फिर वो बनेगी। आज उसका अप्रूवल दे दिया गया है, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट पैकेज है, जो पॉलिसी है, उसको फाइनलाइज करके अप्रूव कर दिया गया है। आपने सुना कि मुसद्दिक मलिक साहब ने जो ऐलानात किए हैं उनका समर अवाम तक कब आएगा? मैं पहले हुकूमती मौक़िफ़ ले लूँ हाशमी साहब, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। नहीं, देर नहीं हुई है, हमें तो ज़ाहिर है 1 साल हुआ अभी आए हुए, तो
ایک سال میں جو پرابلمز ہمارے ساتھ ہیں، جو مصیبتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور جو یہ حکومت جو ہے نا برداشت کر رہی ہے کہ آئے دن کے جو نا یہ فسادات، آئے دن کے طریق، آئے دن کے معاملات، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہم نے وعدہ کیا تھا، جو ہماری حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ روس سے ہم تیل لیں گے، اور وہ ایک پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ پھر وہ ہم اس وعدہ نہیں کرتے ریفائنری کے تحت ریفائن ہوگا، پھر عوام تک جائے گا، پھر وہ ریفائنری جس کے لیے $14 ارب آپ نے مختص کیے ہم لوگ جو ہے نا وہ کب بنے گی؟ نہیں یہ نہیں، ہم لوگ جب موٹر وے بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو 6 مہینے کا کام ہوتا ہے ہم 3 مہینے میں کرتے ہیں، اور جب یہ پروجیکٹ ہم کوئی بناتے ہیں تو وہ اسے اتنی جلدی شہباز شریف، اسی لیے شہباز شریف کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے کہ وہ سپیڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب منظوری ہو چکی ہے نا تو انشاءاللہ اس میں کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی، دیکھیں بنیاد تو ڈال دی گئی ہے نا، اگر روس سے ہمارا تیل آتا ہے تو ہماری اپنا تیل کی قیمتیں نیچے جیسے آئیں گی تو ہماری مہنگائی بھی کم ہوگی وہاں پہ، اور جب مہنگائی کم ہوگی تو ظاہر عوام کو ایک ریلیف ملے گا۔ اس لیے ہمارے جو تمام لے کر جا رہے ہیں دو چیزوں پہ، ہماری جو چیزیں جو ہیں، ہماری جو تمام جو مہنگائی اس ٹائم جو ملک کے اندر ہے اس میں جو ہے نا جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو مہنگائی ہر شخص اپنا جو دکاندار ہوتا ہے، کوئی مل اونر ہوتا ہے، وہ تمام مہنگی چیزیں کر دیتا ہے جو نا وہ، اور اسی کے ساتھ ایک یہ تیل کی جو مصنوعات ہے انہی کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہیں ساری چیزیں نا یہ۔ دوسرے نمبر پہ میں یہ کہوں گا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی میں کہتا ہوں، برملا میں کہتا ہوں آج، اور بے شک حکومت ہماری ہے، لیکن دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد مہنگائی اگر 2% ہے نا تو وہ 4% جو کی گئی ہے، جو تمام صوبوں میں مہنگائی جو ہے نا اگر 10 روپے کی کوئی چیز ہے تو وہ 20 روپے کی بک رہی ہے، تو اس کی ذمہ داری جو ہے نا مرکز کے اوپر نہیں آتی ہے۔ نہیں تو پھر آپ معذرت کریں، آپ معافی مانگیں، جب عمران خان کی حکومت تھی سن لیں میری بات پوری ہونے دیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا اب آپ تمام صوبوں کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ پہلے سسٹم جو ہے نا بڑا یہ مافیاز جو کام کر رہے ہیں آج، پہلے ہمارا اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر روڈز کے اوپر چیک کرتے تھے، تمام چیزوں کو چیک کیا جاتا تھا۔ آج حالت یہ ہے کہ میں اپنے کراچی کی بات کروں گا کہ کراچی کے اندر کوئی فوڈ انسپیکٹرز، کوئی اے سی، کوئی ڈپٹی کمشنر چیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کی جناب یعنی کہ اتنا برا حال ہے کہ شارع فیصل کے اوپر بھی انکروچمنٹ ہے۔ جب ایک ہمارا جو مین جو ایئرپورٹ سے ہماری جو شناخت ہے کراچی کی، جب اس کے اوپر ایک ہوٹلز والوں کی اور دوسری انکروچمنٹ ہوگی اور لوگ دکانیں بنا کے بیٹھے ہوں گے تو مجھے بتا اس کے بعد آپ کو تشویش تو ہے، کراچی کی عوام پر آپ کو تشویش ہے، تو نون لیگ کہاں ستو پی کے سن رہی ہے؟ آپ تو اتحادی ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم قوانین بنانے والے لوگ ہیں، ہم مرکز میں ہمارا جو کام ہے ہم لوگ کر رہے ہیں، اور جو جیسے ریفائنری کا کام تھا یہ ہم نے کیا ہے نا، مرکز کر رہا ہے یہ، اور بھی جو چیزیں مرکز کے ذمہ ہے وہ مرکز بڑے باخوبی طریقے سے اچھے طریقے سے کر رہا ہے، لیکن یہ جو کام ہے 18ویں ترمیم کے بعد تمام صوبوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ مہنگائی دیکھیں، بات سنیں، مئی میں پیٹرول آ رہا ہے، کس ہے مئی میں آ رہا ہے پیٹرول؟ نہیں، مئی جون تک آ جائے گا انشاءاللہ، 2 دن بالکل ہماری حکومت ہوگی اسی میں ہم لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو ایک اور میں بات کر دوں کہ مذاکرات بڑے خوشائن جو ہے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ میں آ رہا ہوں مذاکرات پہ، میں آ رہا ہوں۔ سر سلیم صاحب، آپ کے بڑے شکوے تھے پی ٹی آئی والوں کے کہ یہ پیٹرول نہیں آئے گا، اور مصدق ملک صاحب نے کہا ہے کہ وہ کٹے وٹے جو آپ لوگ اعلان کرتے تھے وہ سب جھوٹے تھے اور ہم سچ کر کے دکھائیں گے۔ جہاز تیار ہے، وہ لینڈ کر رہا ہے، وزیر اعظم نے کہا۔ سر یہ بیٹھے بیٹھے ابھی بھی جھوٹ ہی بول رہے ہیں کہ ہم نے چند ماہ میں کر لیا، اور روسی سفیر نے بول نیوز کے اوپر باقاعدہ اس کے انٹرویو کے اندر کہا تھا کہ عمران خان صاحب سے ہماری بات چیت چل رہی تھی۔ بول نیوز کی ریکارڈنگ آپ نکلوائیں، وہ موجود ہے روسی سفیر کی۔ بول نیوز کے روسی سفیر کس کا ہے یار؟ آپ بول نیوز کی بات کریں، روسی سفیر کس کا ہے؟ روسی سفیر بھی بول نیوز کا ہے؟ میں آ رہا ہوں، جی جی جی۔ بول نیوز میں روسی سفیر نے خود کہا تھا کہ ہماری بات چیت چل رہی تھی اور ہم جو ہے نا اس میں فائنل نتیجے پہ پہنچ جاتے اگر یہ معاملات نہ ہوتے تو آپ کے سامنے ہے سر۔ اور یہ چند حکومت کو آپ مبارک دیں گے چیزیں قیمتوں میں کمی کا فائدہ انہوں نے کب دیا ہے عوام کو؟ یہ بتائیں۔ $129 کا بیرل تھا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، 148 روپے کا پیٹرول عوام کو مل رہا تھا۔ اس کے بعد میں 72 روپے بیرل پہ پہنچ گیا اور عوام کو 280 اور 82 تک میں پہنچا دیا۔ آج کل میرے خیال سے 80-82 کا چل رہا ہے، مگر 72 تک بھی پہنچا تھا تو بھی قیمتیں ان کی بڑھ رہی تھی۔ اور آنے والے دور میں جب تک یہ عوام کو 100 روپے لیٹر نہیں دیتے روس سے آنے کے بعد، تب تک ان کا دینا نہ دینا برابر ہے۔
یہ تو کہیں گے عوام میں IMF کے قرضہ لینا دینی ہے, قسطیں دینی ہے, وہ فلانا کرنا ہے, ڈمکا 100 بہانے ان کے نکل آئیں گے. یہ زیادہ سے زیادہ کرسی پر اس لیے بیٹھنا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عوام کا خون نچوڑ سکے. ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں مئی جون میں پیٹرول آ جائے گا, سر سستا پیٹرول عوام کو ملے گا. مگر عوام کو ریلیف ملے, عوام کو ریلیف ملے تو بات بنتی ہے, اور جب آ جائے تو بات بنتی ہے. ابھی تک ہم ان کی صرف باتیں سنتے ہوئے آئے اور سنتے رہے اور سنتے رہیں گے. ان کی کسی بات پر ہم اعتبار نہیں کر سکتے. ابھی آپ کے سامنے 2 جھوٹ بول دیے مصدق ملک صاحب نے, بیٹے بیٹے سے 2 جھوٹ بول دیے اس نے کہ ہم چند ماہ میں جو ہے ہم نے یہ کام کیا ہے. 1 سال سے اوپر ہو گیا اس کام کو, جنوری سے لے کے ابھی تک بھی 5 مہینے ہو گئے. چند مہینے نہیں ہو گئے, ابھی بھی 5 مہینے ہو گئے. چند مہینے ہوتے ہیں 2 یا 3 مہینے چند مہینوں میں شمار ہوتے ہیں. کانفیڈنٹ اور باڈی لینگویج تو بتا رہا تھا کہ کچھ بہتر ہونے جا رہا ہے. تو سب بہتر ہو نا, ہم تو خوش ہوں گے بہتر ہو, مگر اس کا کریڈٹ تو خان صاحب کی حکومت کو جائے گا نا. خان صاحب کو جائے گا کیونکہ رشیا سے پیٹرول لینے کی ابتدا انہوں نے کی. اس کا کریڈٹ تو PTI کو جائے گا, ان کو تو کریڈٹ جائے گا بھی نہیں. انہوں نے تو 1 سال عوام کا برباد کیا ہے. انہوں نے مہنگائی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, پیٹرول کے ریٹس کو کہاں سے کہاں پہنچا, یہ کٹوں مرغیوں کی جو بات ہے ان کے ریٹ کہاں سے کہاں پہنچا دیا انہوں نے. آج مرغی لوگ کھانے کے لائق نہیں. آج لوگ حج کے لیے ہمیشہ درخواستیں کم پڑتی تھیں, اس بار حج کے لیے درخواستیں تک پوری نہ ہو سکی. یہ انہوں نے عوام کو وہ حالت کر دی ہے. انہوں نے تمام لوگ جا رہے ہیں. یہ نہیں کر رہا, میں بات دوسری کر رہا, سمجھا ان کو جو بات کی میں نے کہ جو لوگ جاتے ہیں وہ تعداد میں کمی آ گئی ہے. سر جتنا کوٹا دیا گیا تھا نا اس کوٹے سے کم لوگ گئے, کہنے کا مقصد یہ ہے. اور یہ شرم کی بات ہے آج ہمارے آپ PDM کی گورنمنٹ کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. انہوں نے عوام کی وہ حالت کر دی کہ لوگ حج تک کے لیے نہیں جا پا رہے ہیں. چلے ہم نے آگے کیا ہے 280 روپے کا پیٹرول ہم نے نہیں کیا ہے. چلے ہمارے ساتھ راشد مدان بھی ہمیں جوائن کیا ہے آپ نے, اور آپ جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے اور بڑی آپ کی بھی سر لیگیسی ہے جماعت اسلامی کی. آج آپ نے جوائن کیا اور 2 پولیٹیکل پارٹیاں ہیں. آج آپ کا نیریٹو سننے میں بھی ہمیں اچھا لگے گا اور قوم کو بھی اچھا لگے گا. وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لیا, صحیح کیا, یا کہ وہ کہتے ہیں نا ڈھال آگے کر دی گئی اس سے پہلے, کیونکہ PTI کہہ رہی ہے کہ اس سے پہلے آپ نہالی کی طرف جاتے آپ نے پتہ کھیل لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ تو وہاں سے لیا نا کہ جو الیکٹرل لوڈ انہوں نے ان کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ عوام سے لینا چاہیے. وہ اعتماد کا ووٹ وزیر اعظم کو اس وقت ملے گا جب پیٹرول سستا ہوگا, چینی سستی ہوگی, آٹا سستا ہوگا, عوام کہیں گے کہ جی ہم سستا ہوگا. دیکھیں عوام کی مشکلات جب تک دور نہیں ہوگی, آپ اسی اسمبلی اس سے پہلے کس وزیر اعظم نے عوام سے اعتماد کا ووٹ لیا؟ دیکھیں عوام میں جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ دوسری یہ سارے عوامی نمائندے نہیں ہیں, عوامی نمائندے تو ہیں, لیکن اعتماد کا ووٹ تو خود ہی کہتے ہیں نا کہ عوام کے پاس جائیں گے تو عوام بتائے گی کہ الیکشن میں کون جیتا ہے, اس کی کیا کارروائی ہے. یہ عوام میں تو وہی لوگ ہیں نا. دیکھیں 20 وہ کہتے ہیں, کلیم کرتے ہیں کہ PTI کے لوگ اس کے بیٹھے جنہوں نے عوام کو اعتماد کا ووٹ دیا. یہ وہی لوگ ہیں جو لوٹا کریسی والے لوگ ہیں, کبھی ادھر جہاں دیکھا چلائیں گے ماری وہاں پہنچ گئے. انہوں نے اعتماد کا ووٹ دیا. نہیں سارے 180 ہمارے. دیکھیں 180 نہیں, ایسا نہیں ہے, 180 ٹوٹل ہے. اتحادی سب ملا کے. اچھا اب دوسری بات یہ کہ آپ کا بھی پیٹرول کی بات آپ دونوں بھائیوں کی ہو رہی تھی. دیکھیں ایک تھی پاکستان اسٹیل مل, ایک تھی پاکستان شپ یارڈ, بالکل, ایک تھی پاکستان مشین ٹول فیکٹری, ایک تھا واکینٹ فیکٹری. ان کو آپریٹ کر لینا. 1400 ارب کی ریفائنری لگائے, بے شک لگائے, ضرورت ہے ہماری, لیکن یہاں بے روزگاری ختم کرنے کے تو یہی طریقے ہیں. پاکستان مشین ٹول میں کتنے لوگ وہاں پہ انٹرنشپ کر کے نکلتے تھے, ڈپلوما کر کے نکلتے تھے, مختلف اداروں میں موجود ہے. ہم جہاز بناتے تھے, کبھی سفینہ اشم جہاز ہمارے پاس ہوتا تھا, اور ایک چھوٹی سی فیری بنانے کے لیے ہم نے ترقی سے رجوع کیا ہے. ایک تھا شپ یارڈ, اس کو زندہ کر دے. میری وزیر اعظم سے گزارش, بہت انرجیٹک ہے, بڑا کام کرتے ہیں, اس سے گزارش ہے کہ ایک تھا شپ یارڈ, اس کو زندہ کر دے. ایک تھا پاکستان اسٹیل, اس کو زندہ کر دے. ایک تھی پاکستان مشین ٹول فیکٹری, اس کو زندہ کر دے. دیکھیں بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا. میں تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ بے روزگاری کی جو آپ بات کرتے ہیں نا, اور جو جج اعتماد کا ووٹ لے لیا, ججز اعتماد کا ووٹ کیسے لیں گے, یہ بھی سوال ہے کہ آپ مجھ سے کریں نا, کہ وہ کس کے پاس جائیں گے اعتماد کا ووٹ. اعتماد تو ان کو بھی, اعتماد کا ان کا بھی مجروح ہے, اور 3 رکنی بینچ اور 4-3 کا فیصلہ اور 3-4 کا فیصلہ, اور پھر وہ ساسو ماں کی آڈیو کال, اور پھر وہ مختلف ڈیمانڈ. نہیں تو یہ جو اکثر, چونکہ آپ مجھے ہوئے پولیٹیشین ہیں, اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ آڈیو مبینہ طور پہ تب ریلیز ہوتی ہیں جب کوئی سیاسی کشمکش ہو. ایسا ہی ہے,
ऑडियो है तो रिलीज हो रही है ना, ऑडियो है तो ये पाकिस्तान में तो है ब्लैक मेलिंग की सियासत। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ब्लैक मेलिंग की सियासत नहीं करती। अच्छा, आज देखे ना, अगर किसी ने कह दिया तो ये जजेस जमात इस्लामी ब्लैकमेलिंग की सियासत नहीं करती। चले इधर ही रुके। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनाए ना जमात इस्लामी क्या कह रही है, तो फिर जमात इस्लामी के नैरेटिव को भी आगे बढ़ा और दोनों मेहमानों से उस पे भी हम बात करें। सुनवाइएगा कराची के अमीर हाफिज नईम क्या कह रहे हैं। कराची से भी वजीर आला आ सकता है, ये कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। क्यों नहीं बन सकता हमारा वजीर आला? इसलिए बनेगा कि जब हमारे नंबर पूरे होंगे, जब हमारी रिप्रेजेंटेशन सिंध असेंबली में पूरी होगी और पूरे एतमाद से जब लोग वोट डालेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये सिंध हुकूमत का भी ये जो कब्जा सिस्टम है ये खत्म हो जाएगा, वडेरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये सिस्टम खत्म होगा अगर यहीं से इसका आगाज होगा कि गिनती सही हो। मर्दमशुमारी में फ्रॉड फिर यही हो रहा है कि डी जोरे और डी फैक्टो के नाम पर इस्तिलाहात में उलझाकर वही काम किया जा रहा है कि कराची की काउंटिंग नहीं की जाएगी और आखिर में फिर ये होगा कि मुस्तकिल पते की बुनियाद पर काउंट करके दे देंगे और कहेंगे कि आप खुश हो जाइए। जिसकी जितनी काउंटिंग है हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो जहां रहता है वहां गिना जाएगा। यही तरीका मर्दमशुमारी का है। डिफेक्टो का नाम डिजोरे रख दो, डिजोरे का नाम डिफेक्टो रख दो, आप कंफ्यूज नहीं कर सकते। शिनाख्ती कार्ड के मुताबिक सबकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, हर फर्द को एक्सेस मिलना चाहिए कि वो चेक कर सके कि उसका नाम मर्दमशुमारी में शामिल हो गया है, उसका और उसके खानदान का। और ये भी एक्सेस होना चाहिए कि तमाम ब्लॉक कोड जिसके एक्सेस दे रहे हैं उन सब का सम भी वो है कि नहीं है। इन तमाम चीजों का अगर सम नहीं पता चलेगा, इसका मतलब है फिर जालसाजी करोगे। पहले मैनुअल फ्रॉड किया गया था, अब डिजिटल फ्रॉड किया जाएगा। इस फ्रॉड को कबूल नहीं किया जाएगा। सुना आपने कराची के अमीर हाफिज नईम को बड़ी तशवीश है जो कि सेंसस हुए हैं। सर ये आपको जो तशवीश है, जो आप बरमला जिसका इजहार भी कर रही है आपकी पार्टी, तो हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि आप वेरी सून एक दूसरे से गले मिल के सिंध में इक़्तिदार में बैठ जाएंगे और ये छोड़ देंगे सेंसस का मामला भी। नहीं देखिए, सेंसस का मामला तो अगर छोड़ना होता तो हम खामोशी इख्तियार कर लेते, हम उसको क्यों बढ़ा चले जा रहे हैं, उस पर शिद्दत के साथ आवाज इटिल उठा के उसका हल चाहते हैं। अगर हमें खामोश होना होता है तो हम आज देखिए पूरी कराची में हमने कैंप्स लगाए हैं। कल हम 30 मार्च को एहतजाज कर रहे हैं बहुत बड़ा। सिंध हुकूमत के साथ इत्तेहाद भी बना रहे हैं आप लोग? सिंध हुकूमत का इत्तेहाद का मसला ऐसा है कि बना नहीं रहे हैं अभी फिलहाल, वो सारी अफवाहें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। और देखिए अगर हमारे जरा ये बता रहे हैं वेरी सून डिप्टी मेयर जमात इस्लामी। नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं है। अगर शहर की बेहतरी इसमें हो तो ये काम करना चाहिए, और अगर नहीं हो तो नहीं। तो आप तो मेयर ला रहे थे अपना। हम अपोजिशन में भी खुश हैं, हमें डिप्टी मेयर मेयरशिप के लिए जरूरत नहीं। बैग आपके पास भी तो नहीं पहुंच गया सर? नहीं तो मेरी बात नहीं है, हमारे अपने लोग हैं, वो मेयर बने या ना बने वो काम करते हैं और काम करके दिखाएंगे। अपोजिशन में भी रह के हम काम करके दिखा चुके हैं, हुकूमत में भी रह के काम करके दिखा चुके हैं। इसका मतलब डिप्टी मेयर आपका आ रहा है? ऐसे नहीं है फिलहाल, अभी नहीं है फिलहाल। मेयर आ रहा है आपका? मेयर इंशाल्लाह हमारा आएगा। देखिए बात तो नईम साहब ने जो की यही की है। चले नईम साहब ने यही बात की है कि जो लॉ है, जो कानून है, जिस तरह अमल दरामद है, जिसकी हक बनता है उसको हक दिया जाए। चले सलीम साहब, क्योंकि आप लोग भी इस दौड़ में थे और आपका तीसरा नंबर था, हमारे जरा ये बता रहे हैं कि आप लोग इस दौड़ में माइनस हो चुके हैं और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी मिलकर इस शहर को चलाएंगे, ऐसा ही है? सर जैसी बात है, जब अक्सरियत नहीं होगी, दान लीग के ही जरिए अक्सरियत कम की गई, मगर ये कि अक्सरियत ना होगी तो नेचुरल बात है जो अक्सरियत में होंगे वो बनाएंगे। और अक्सरियत में जो है वो इस वक्त जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के पास है। अब इसमें ये अलग बात है कि पीपल्स पार्टी ने जो है ना पहले इनको साथ मिला के प्रोग्राम बनाया और बाद में इनको ही धक्का दे दिया, ये एक अलग मसला है। और सर सेंसस को इशू बनाया जा रहा, सियासी इशू बनाया जाए, मगर असल मसले को हल नहीं किया जाता सेंसस के। देखिए असल मसला सेंसस का है कि तकरीबन मेरे ख्याल से 40 से 50 लाख हमारे सिंधी भाई होंगे जो कराची शहर में सरकारी महकमों में और दीगर इदारों में काम कर रहे होंगे। अगर मेरा अंदाजा है, और हाँ तकरीबन इतने ही हमारे पठान भाई होंगे। इन सब के वोट जो है ना वो रजिस्टर है अपने अपने इलाकों में। ठीक है। और अक्सर जो डंडी लगती है वो यहीं पे लगती है, वो अपनी सेंसस वहां करवाते हैं अपने अपने इलाकों में, और यहाँ पे इनका सेंसस में इनका वजूद नहीं आता, जिसकी वजह से जो हर बार सेंसस गलत हो रहे होते हैं। तो सर ये जो वहाँ यहाँ आते हैं कराची में, इनके लिए आइडेंटिफिकेशन जारी होनी चाहिए, जो जिस तरह के हर ममालिक में होता है कि जैसे स्टेट चेंज होता है या शहर चेंज होता है तो शहर की आईडी दी जाती है कि भाई आप यहाँ पे काम करो तो आपकी ये आईडी है, इस शहर की आईडी, आप यहीं पे काम करो, तो उससे जाहिर होता है कि आबादी कितनी है। तो इस तरह का कुछ सिस्टम लाना पड़ेगा, उसके बाद जाके सेंसस हो गई तो अरबों खरबों रुपए के सिवाय लूटमारी के सेंसस की नजर जाता है और लूटमारी करके बराबर हो जाता है और फिर रोना पीना चालू होता है। अंडर द टेबल पता नहीं क्या क्या ड्रामे हो रहे होते हैं, सारे छुप जाते हैं और
सेंसस कराओ, सेंसस होते रहते हैं और सेंसस कहाँ जाते हैं? ये जो असल मसला है, जो असल काम होना चाहिए, उस पे काम नहीं होता है। एमक्यूएम को इसमें तहफुजात थे ना सर, तहफुजात थे तो असल पॉइंट पे है ना सर, कराची में आने वालों की आईडी कार्ड इशू कराएं कि भाई ये लोग कराची में काम कर रहे हैं, या ये लोग इंटीरियर हैदराबाद में काम कर रहे हैं, या ये लोग लारकाना में काम कर रहे हैं, ये लोग लाहौर में काम कर रहे हैं, या ये लोग कोयटा में काम कर रहे हैं, तो उन सबकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए ना कि भाई कौन कहाँ काम कर रहा है। अगर जिसको काम करना शहर के अंदर में अपने पहले जाए वहां पे अपना आईडी कार्ड बनवाए और आके काम करे, माना नहीं है उसको। जिस भी शहर में जाना चाहे जाए। और इसी तरह दुनिया में निजाम चल रहा है, पूछ लेते हैं ना, इसी तरह दुनिया में निजाम चल रहा है, उसी तरह सेंसस हो रहे होते हैं। इस तरह को नहीं हो रहा कि घर घर जाके टक टक किए जा रहे हो और उसे लिखा जा रहा है और शोर शराबे हो रहे हैं। सर ये तो मुनासिब तरीका नहीं है। सिवा पब्लिक के मरदमशुमारी में तो जो बदएहतियाती की गई उसके तो एक वाज़ेह मिसाल मैं दे दूंगा। अब सिर्फ आप ना छोड़े गवर्नमेंट को, हम 10-20 लोग सियासी जमातों के बाहर निकले और सिर्फ जोहर मोहर जिले के जोहर चौकी के जितने फ्लैट्स हैं उसकी गिनती करा दें। अच्छा, उसकी गिनती करा के एरिया वाइज उसको मल्टीपल कर इसका असल जो मसला है ना, 1.5 करोड़ बता रहे हैं, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है ना, ज्यादती है अहले कराची के साथ। ये ज्यादती करने वाले सुने, कराची में पोजीशन ये है जो जिस चीज को ये मान नहीं रहे, और जो सलीम भाई ने बात की ना, बड़ी जबरदस्त बात की है। हमारे यहाँ 1.5 करोड़ हमारी असल आबादी है कराची की, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो यहीं मरेंगे, यहीं जिंदा हैं, यहीं पैदा हुए। 1.5 करोड़ जो इंसान है वो आए हुए हैं पूरे पाकिस्तान से, अंदरूनी सिंध से, वजीरिस्तान से, कश्मीर से, गिलगित से, जो यहाँ पर बरसरे रोजगार है, यहाँ से कमाते हैं पैसा। ठीक है। लेकिन उनकी जो रजिस्ट्रेशन जो होती है वो अपने इलाकों में होती है वहां पे, और जब इलेक्शंस होते हैं तो आपने देखा होगा कि पूरे पूरे इलाके खाली हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा कच्ची आबादियां जो हमारी हैं, देखिए सबसे बड़ा जो मसला है कराची का, जो जिधर कोई बात नहीं करता कोई, कच्ची आबादियों के अंदर जो है ना बेइंतहा किस्म की, जो बेइंतहा छोटे छोटे घर हैं वहां पे, एक एक घर में 15-15, 20-20 लोग रहते हैं। ओ सर जी, तो ये आपकी मैं जमात, तो आप अपनी हुकूमत को आप ये हमारी हुकूमत नहीं, ये जमात इस्लामी और एमक्यूएम को चाहिए, जो यहाँ के उन्हें ये चाहिए कि मैं आपकी तरह से बता दूं, मैं लेबर विंग कराची का सदर हूँ, मैं आपको मजदूरों की बताऊं कितनी तादाद है यहाँ पे, और सारा मजदूर बाहर से आया हुआ यहाँ पे। नहीं तो तादाद कम इसलिए गिन रहे हैं ना कि जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन वहां पे, उनकी रजिस्ट्रेशन वहां पे मौजूद है। अब जो कराची के लोगों की जब तादाद गिनी जाती है तो वो 1.5 करोड़ आती है, और 1.5 करोड़ कराची की आबादी है यहाँ पे, जो असल कराची के लोग हैं जो रहते हैं, जैसे कि हमारे बच्चे हैं जिन्होंने कहा जी हमने तो यहीं हमने पैदा हुआ, हमने यहाँ पर, ये असल प्रॉब्लम है, जो जिस प्रॉब्लम के पीछे ही लोग जाते नहीं। अब देखें, आप कैंप लगाएं, आप कुछ भी करें, आपने एमक्यूएम ने कहा जी हम रिजाइन रख के लेके जा रहे हैं जेब में, हाँ, वहां जब जाते हैं तो मुझे नहीं पता कि असल जो बात के ऊपर तो आते ही नहीं। हमारे लीडरान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गया है कि मेरे मुस्लिम लीग नून समेत कि ये असल मसाइल की तरफ जाते नहीं है, ये असल प्रॉब्लम की तरफ नहीं जाते हैं। उसमें तो आप जैसे ईमानदार रहनुमा पार्टियां छोड़ देना सर। भाई हम क्यों पार्टी छोड़ दें? हमारा ओढ़ना बिछोना दादा परदादे सारे जिम्मे रहे। लेकिन मसला पता है क्या मसला? ये है कि मैं ये खुद बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ तमाम सियासी पार्टियों में, तमाम सियासी पार्टियां जो भी है पाकिस्तान की बड़ी पार्टियां जो है सारा देखें, जब इक़्तिदार में आता है, मैंने कुछ दिन पहले अपने भाई से ये कहा कि यार हाफिज नईमुद्दीन साहब नंबर नहीं उठाते। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि जो एमएनए बन जाता है, जो एमपीए बन जाता है, जो इक़्तिदार में आ जाता है, वो अपने नंबर को नहीं उठाता कि अवाम के लिए। कोई ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ यहाँ पे कि जो अपने नंबर को इक़्तिदार में आने के बाद उठाए। नहीं साहब तो हर जगह। अच्छा, अभी वो औरंगी में बैठे हैं, ताज़ियत हो। यार मैं बता दूं, मैं देखिए हमारा पुराना ताल्लुक है, बात कर रहा हूँ। देखिए जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल है, इस पे बैल आती है और वो पढ़ते भी हैं, ठीक है। अच्छा, अगर देखें आम इंसान, अच्छा सुनिए, नहीं मैं एक और बात करना चाहता हूँ। और हमें देखें जमात इस्लामी से बड़ी उम्मीदें हैं, और हमें ये भी उम्मीद है जमात इस्लामी से कि हाफिज नईम साहब अगर मेयर बनेंगे तो कराची का कुछ भला होगा। यहाँ पे हर पार्टी के अंदर प्रॉब्लम होते हैं, अच्छे लोग नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि हाफिज नईम के मेयर बनने के बाद कराची में चले। मरदमशुमारी की जहाँ तक बात हो रही है ना, तो मरदमशुमारी में मसला है कि फिर लोग ये दावा करना छोड़ देना कि इतने वोट बैंक है,
یہ شہری اتنے ووٹ پڑتے کہاں سے ہیں؟ اور یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات کی ہے، کوئی ہر ترقی یافتہ ملک میں کوئی سسٹم بنتا ہے، ٹھیک ہے، یا تو آپ کریں کہ شناختی کارڈ کو لے لیں، اس پہ ہوتا ہے ایک مستقل پتہ، ایک ہوتا ہے عارضی پتہ. عارضی پتہ والا جو ہے وہ سینسس میں نہیں آئے گا، مستقل پتہ والا سینسس میں آ جائے گا. پھر اس کو کر لیں اور اسی مستقل پتہ والے کو کراچی کی بنیاد پر ریلیف دیا جائے، اسی مستقل پتہ والے خیرپور کا ہے تو خیرپور پر ریلیف دیا جائے، اسی مستقل پتہ والے کو سکر میں تو سکر میں دیا جائے. ووٹر کی حیثیت سے ووٹر کی حیثیت سے بے شک یہاں شمار ہو جائے، لیکن اس کی پراپرٹی ہے نا، کوئی قانون جس کا اپنا گھر ہے یہاں پہ، اس کے نام ہے، اسے تمام بڑھا دیجیے. جن کے عارضی پتے تو یہاں کے اور مستقل پتے وہاں پہ، بہت سے اکثریت ان کی ہے. کراچی میں جو رہتا ہے، کراچی میں سڑکیں یوز کرتا ہے، کراچی کا پانی. اچھا مزے کی بات ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ جب ووٹر لسٹیں بنتی ہیں، ووٹر لسٹیں بنتی ہیں، ساروں کے نام آ جاتے ہیں، سارے نام آ جاتے ہیں. اچھا ووٹر لسٹوں میں نام آ جاتے ہیں، اور جب مردم شماری ہوتی ہے وہ نام پتی کہاں غائب ہو جاتے ہیں. جیتتے بھی اسی بنیاد پہ ہیں، نئی آبادی کے ووٹ لے کے اسی بنیاد پر جیتتے بھی ہیں. چلے میں آتا ہوں، پروڈیوسر صاحب مجھے بریک کا کہہ رہے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم لاسٹ میں بات کریں گے الیکشن کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، ملک بھر میں ہوں گے یا کہ پنجاب میں ہوں گے، اور اگر 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوئے تو آئین بھی ٹوٹے گا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. چلے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو حکومتی وفد اور اپوزیشن میں آج مذاکرات ہوئے، پی ٹی آئی کی بڑی شرط و شرائط سامنے آئی اور حکومت وہ ماننے کو ابھی تیار نہیں ہے. فی الوقت حکومت نے کہا ہے کہ اتحادی نہیں مان رہے کہ ہم جون جولائی میں الیکشن کریں. خان صاحب نے کہا اگر جون جولائی میں الیکشن نہیں ہوتے تو واپس آ جائیں، لیکن منگل تک ملتوی ہو گیا ہے. اب دیکھیں آگے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. سلیم زچواری صاحب، جون جولائی اور اکتوبر اور سپٹمبر بھائی بہن ہے سر، آپ ہی مان جائیں، جانے دیں، یہ انسرٹنٹی ختم کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھروسہ نہیں ہے. اچھا تو میں بیٹھ کیوں گئے؟ اعتماد کا آپ نہ بیٹھتے؟ سب بیٹھنا تو اچھی بات ہے، مذاکرات کرنے چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، اور مذاکرات میں نہیں بیٹھ رہے اس کا بہانہ ان کو نہیں ملنا چاہیے کہ مذاکرات نہیں کر رہے. بہانہ آپ یہ بھی جون جولائی کا بھی نہ دینا، آپ ان کو بولے بس کروائیں. ٹھیک ہے 14 مئی کو الیکشن کی تاریخ ہے، یہ بھاگ رہے، ہم تو نہیں بھاگ رہے الیکشن سے. اور 14 مئی کو خان صاحب نے کہا ٹوٹ جائے گا اگر نہیں ہوئے الیکشن. 14 مئی کو الیکشن سے یہ بھاگ رہے، ہم نہیں بھاگ رہے. تو صرف 14 مئی سے یہ 14 مئی کو یہ ڈیولپ کرتے اسمبلیاں، 2 مہینے میں الیکشن ہو جائیں گے، جون اور جولائی کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. ڈیزالو کرتے ہیں اسمبلیاں 14 مئی سے پہلے یا 13 مئی کو ڈیزالو کرتے ہیں تو ہو جائیں گے جولائی کے اندر الیکشن. آئینی مدعا پورا نہ کرنے دیں اسمبلیوں کو. سر آئینی مدعا پورا ہی ہو گیا نا ابھی، اب 2 مہینے کے کیا کریں گے؟ اگر پنجاب میں الیکشن کرواتے 12 مہینے میں بڑے تیر مار لیے، جو اب 2 مہینے میں یہ تیر مار لیں گے. 12 مہینے انہوں نے بڑے تیر مارے، جو اب 2 مہینے میں یہ تیر ماریں گے اور عوام کو بہت زیادہ ریلیف دے دیں گے. تو ایسے تو کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ منگل تک جو ملتوی ہوئے ہیں مذاکرات، کوئی اس کے بعد بھی خیر کی خبر نہیں آئے گی. اور ہمارے ذرا یہ بتا رہے سر، اس کے بعد اگر تیسری پارٹی کا ٹرسٹیبل پارٹی کوئی انوالو ہوتی ہے کہ بھئی ضمانت مل جاتی ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ بات ہو جائے. جماعت اسلامی ہے نا سر،
سر جماعت اسلامی کے پاس صرف ایک سیٹ ہے نا سر, اچھا نیشنل اسمبلی کی صرف ایک سیٹ ہے نا. کی بات ہے نا سر, سر یہ بات سچ کہیں گے, چلے ہم مان لیتے ہیں سچ کہیں گے, مگر وہ آگے سچے ان کی سچوں کی بات وہ مانیں گے؟ وہ برش کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے نا سر جماعت اسلامی والے. سر جماعت اسلامی سودان میں مسئلے بول کرا سکتے ہیں, شام کا مسئلہ کرا سکتے ہیں, پاکستان کا مسئلہ کیوں نہیں؟ سر مسئلے پیدا ہی نہیں ہونے چاہیے تھے, جماعت اسلامی کی وجہ سے. یہ بات بالکل سے جماعت اسلامی ان مسئلوں کی جتنے بھی اسلامی ممالک تباہ ہوئے نا اس میں جماعت اسلامی بھی ذمہ دار ہے. الزام لگا رہے جی جی آپ یہ جو افغان نسل کی وار ہوئی جس کے اندر یہ انہوں نے زبردستی کے جہاد کے نام کے اوپر فلسطین میں لڑنے والے فلسطینیوں کو یہاں پہ لے کے آئے. اصل جب مسجد اقصیٰ کا وہاں پہ ہو رہا تھا اس کو لڑنے والوں کو یہاں پہ لے کے آئے. کراچی مکمل ہو رہی ہے, اس کے بعد آپ بولیں موقع دوں آپ کو. جی پاکستان سے جہاد کے نام پر قاضی حسین احمد صاحب افغانستان میں بھیجے لوگ. سپر پاور امریکہ کو اکیلی سپر پاور بنانے میں ان کا اور جنرل ضیاء الحق کا اور ان کے ساتھ کے حواریوں کا کردار ہے, جس کا خمیزہ یہ بھی ان کے حواری تھے, یہ بھی ان کے حواری ہے, یہ انہیں کی گود سے پیدا ہوئے, یہ بھی انہیں کی گود سے پیدا ہوئے. اس کے بعد ہی سپر پاور نے یہ جو نیا ورلڈ آرڈر لایا ہے جس کے اندر لوگوں کو ڈالر کی غلامی میں جکڑا ہے. اس سے پہلے ڈالر کی غلامی نہیں تھی آپ کے پاس. جماعت اسلامی نے کیا یہ سر, جماعت اسلامی نے ان کی فیور کی, سہولت کاری کی, جس کی وجہ سے وہ واحد سپر پاور بننے میں جماعت اسلامی کا بھی کردار ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے امریکہ جو واحد سپر پاور بنا ہوا اس میں ان کا بھی کردار ہے. اور 1940 میں یہ جماعت بنی ہے نا سر, تو 47 کے اندر انہوں نے پاکستان کی مخالفت بھی کی ہے. آ گیا آپ کا پوائنٹ. راشد منان صاحب آپ کیٹاگوریکلی پھر میں آپ کو دیا ٹائم سر. دیکھیں سب سے بڑی بات جو مذاکرات ہو رہے ہیں نا یہ فیس سیونگ ہے, اس مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ جتنی جماعتیں اس میں مذاکرات کی ٹیبل میں بیٹھی ہیں وہ سارے عوام سے معافی مانگیں اور اس بات کو تسلیم کریں کہ 4.5 سال پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے بعد ہمیں مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے. یہ عمران نہیں, یہ عمران خان مذاکرات نہیں دوں گا. عمران خان معافی مانگے قوم سے. بالآخر میں مذاکرات کی ٹیبل پہ آیا ہوں. اگر کاش کے 4 سال پہلی سمجھداری کا ثبوت دیتے تو پاکستان کی یہ دونوں انوالو ہیں, 14 جماعتیں بھی انوالو ہیں, اور ان کو سب سے پہلے اس بات پہ معافی مانگنی چاہیے قوم سے کہ جی اتنا کچھ گزر جانے کے بعد ہم ہاشمی صاحب سے معافی منگواتے ہیں. جماعت اسلامی کی جو بات کہتے ہیں یہ تو پرانا بہت ہو گیا کہ جی پاکستان کی مخالفت کی تھی. قادر کون تھے پاکستان بنانے والے تھے, بانی پاکستان قائد محمد الجناح اگر پاکستان کی مخالفت کرتے تو قائد اعظم صاحب مولانا مودودی صاحب کو کیوں کہتے کہ پاکستان کی ریڈیو پاکستان پہ تم تقریر کرو. پاکستان بننے کے بعد مولانا مودودی نے ریڈیو پہ مسلسل تقریر کی. جماعت اسلامی میں قادات مقاصد کے نام سے جماعت اسلامی میں اس کا دیباچہ لکھا ہے. اگر پاکستان کے ہم مخالف ہوتے تو پھر یہ تو ان کو نہیں چاہیے تھا کہ ہمیں غداروں کو ہمارے ساتھ ملاتے. ہم پاکستان کے اسٹیک ہولڈر ہیں اور ہم پاکستان میں ہم نے قربانیاں دی ہیں اور ہم نے پاکستان میں ایسا نظام متعارف کرنے کی کوشش کی ہے جو عدل و انصاف کا نظام ہو. اگر عمران خان صدر صاحب کو نظام کو مان لیتے اور سیکھا کس سے انہوں نے یہ بھی تو پوچھیے نا. جی قاضی حسین احمد کے برابر میں بیٹھتے تھے یہ. قاضی حسین احمد سے سیکھ کے ہمارے تمام تاریخ ہے سر. اور اس نظریے کی بنیاد پہ قائم ہے. ان کا کیا نظریہ یو ٹرن, ان کا نظریہ کیا ہے؟ یہ مذاکرات کی میز پہ بھی یو ٹرن نہیں کرائے گا. خان صاحب نے انارو نہیں دیا سر کسی کو. انارو نہیں دیا, اب کیا کر رہے ہیں مذاکرات الیکشن کے لیے ہو رہے سر, انارو کے لیے نہیں ہو رہے. مذاکرات الیکشن کے لیے سر. یہ آپ نے جو وائس سپر پاور آیا تھا اس کا مالک ہے جس میں ایران بھی شامل ہے, عراق بھی شامل ہے اور شام بھی شامل ہے, لبنان بھی شامل ہے, دیگر آج آ گیا سر. ہاشمی صاحب حکومت آپ کی ہے, راشد منان کہہ رہے قوم سے معافی مانگے. میں پھر سلیم صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی دیکھتے معافی مانگتے نہیں. میں آتا ہوں آپ کے پاس, آپ پہلے سر معافی مانگے کہ اتنا کیا تو پھر پہلے بات یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے 3.5 سال کی.
3.5 سال نہیں خان صاحب نے دیکھیں ہماری غلطی ہے کو تیار ہے، آپ نے کہا نہیں میری بات نہیں، یہ نواز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، کیونکہ 3.5 سال میں جو بیڑا غرق ہوا ہے. دیکھیں اس ٹائم جو ہے نا سب سے زیادہ سفر جو کر رہا ہے مسلم لیگ نون کا ورکر کر رہا ہے. آج سفر جو کر رہا ہے نا مسلم لیگ نون کا ووٹ بھی نہیں، بات تو سن لینا. اعتماد کا ووٹ لیا ہے، اگر ہم نے گلے میں کوئی ڈھول بجایا تو بجانا تو ہے نا اسے ہم نے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ جو وزارتیں ہمارے پاس ہیں وہ گالی کھانے والی وزارتیں ہمارے پاس. آپ نے خود لی ہے سر. اچھا اس کے بعد اعظم نے آپ کو آپ کے لوگوں کو خود تسلیم کیے. سن تو لینا، ہم نے قربانی دی ہے نا. کون سے معافی مانگے گا؟ دیکھیں سب سے بڑا 100 گنا مہنگائی پر کون سے معافی مانگے گا؟ میری بات سنیں، یار یہ عمران خان کو معافی مانگی جائے جس نے کیا سارا 100 گنا. یہ ہم نے تھوڑی کیا. آپ نے مانگی کہ آپ نے 100 گنا مہنگائی ہم نے کیا نہیں کچھ بھی. ہم نے سر ان کی حکومت سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے، ہم نے کیا نہیں کچھ بھی. شہر کی جس دعوے کو کہہ رہے ہو کر کے تنخواہ 8 لاکھ کیوں نہیں کرتے تھے 4 لاکھ؟ وہ کرنا چاہیے. پاکستان میں ایک اچھی انجوائمنٹ لائف جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں 2 لاکھ کمانے والا بھی کر سکتا ہے. دیکھیں ایک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اپنے انصاف بھی دینے جیسے ہم کو کہتے ہیں میل لاڈ اور مائل لاڈ. اچھا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی نہیں ہے میل لاڈ. آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. ایک نیازی آیا تھا مشرقی پاکستان میں، اسے کہا تھا میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا، آخری جو نا میں مر جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا یہاں پہ نا. لیکن اسے کیا کیا یہ تو ہاشمی صاحب آپ میری بات سنیں نا پہلے. اچھا وہاں کیا ہوا، ہتھیار ڈالنے پڑ گئے. نمبر 1. نمبر 2 ایک شخص کہتا ہے جی میں نہ چوروں کے ساتھ بیٹھوں گا، یہ چور ہیں، اینورا نہیں دوں گا. آج دیکھیں 6 مہینے پہلے اپنا جنرل باجوہ صاحب چلے جاتے ہیں، اس کے بعد تمام الزامات، وہ الزامات بھی کہ جی میں نے ان کے کہنے پہ حکومتیں چھوڑی ہیں پنجاب پر کے پی کی. تو یار مجھے پتا باجوہ نے 6 مہینے پہلے حکومت چھوڑ دی تھی، ادھر 6 مہینے کے بعد دونوں سمجھے توڑی ہیں. ویسے ایک بات تو ان کی صحیح ہے کہ عمران خان اگر اتنے کمزور حکمران تھے کہ باجوئی کے کہنے میں چلتے تھے، پھر تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی اس جماعت کو بنایا اور وہ جماعت کو چلایا، اور اسٹیبلشمنٹ آج ان کے پیچھے کھڑی ہے. آگے آپ دونوں کا موقف. سلیم سچوانی صاحب، اگر آج الیکشن پر ہی آپ مذاکرات کے لیے پر توڑے جا رہے ہیں، آپ کا وفد بیٹھا، سینئر اکابرین بیٹھے دونوں طرف، پہلے کر لیتے؟ پہلے ہم نے تو آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہا تھا آ جائے الیکشن پہ بات کریں، پی ٹی آئی تیار ہوگی بات کرنے کے لیے. پروگرام میں 1 سال سے کئی دفعہ میں بات کر چکا ہوں کہ غلط بات کہہ رہا ہوں تو آپ کو تو یاد نہیں ہوگی یہ چیز. ایسا ہی ہے سر. پہلے دن کہا تھا مثال کے معیشت کی بات کی گئی تھی، آ جاتے سر. وہ تو میسا کے معیشت پہ بات کرنے ہٹا دیتے تو بات کے معیشت یہ نواز شریف کی تعریف کر رہے ہیں میاں بھائی صاحب، سن لیں آپ. سر وہ تو اب سیاسی معیشت کی بات تو اللہ فلور کی گئی، لیکن یہ جو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جنہوں نے بھی کہا تھا انعاموں کی بات، وہ تو ثابت نہیں ہے نا کہیں، کیونکہ ثابت نہیں ہے کہ کام اعتبار اگر اعتماد نہ کرتی راشد منان صاحب، یہ کروڑوں لوگ کس کے لیے نکل رہے ہیں؟ پاکستان سروے بتا رہا ہے کہ ووٹر 7 کروڑ ہیں اور آپ کہتے ہیں کروڑ، 7 کروڑ میں 35% لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، تو عوام تو وہ ہے نا 22 کروڑ کو اپنے ساتھ لگا. لاسٹ میں آپ کے پاس بڑا ووٹ نہیں ہے. اب یہ چپ کرے تو اس کو چپ کرے تو جواب ہے. اتفاق فاؤنڈری فائدے میں جا رہی ہوتی ہے، اسٹیل میں نقصان میں جا رہی ہوتی ہے. پرانی والے پی آئی اے سے ایئر بلو بن جاتی ہے اور پی آئی اے نقصان میں جاتی ہے. اور سر ہماری ہے جس کی بھی ہے پی آئی اے کو پہلی دفعہ بریک ایون پہ پی ٹی آئی لائی. پاکستان پوسٹ آفس جو نقصان میں جا رہی تھی اس کو پروفٹ میں پی ٹی آئی لے کے آئی. 3 ارب ڈالر کا ریزرو فنڈ تھا جس وقت قسطیں ہٹا کے اس کو 16 ارب ڈالر پہ چھوڑ کے پی ٹی آئی گئی. جی ڈی پی کو 6% پہ پی ٹی آئی لے کے آئی. اور واحد سب سے اہم بات، رول آف لا
اور کرپشن کے خاتمے کی بات. کوئی سمجھوتا نہیں کیا خان صاحب نے اس پہ. کوئی سمجھوتا نہیں کیا. بات یہی کر رہے ہیں اپنے لوگوں بات یہی کر رہے ہیں. اسلامی کی سب سے زیادہ بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. جماعت اسلامی کی زبان بند ہے اس معاملے میں. آج بھی بند ہے ان کی زبان. ہمارے دین کی بنیاد ہے انصاف کے اوپر. آگے آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے اختتام کا کہا جا رہا ہے اسی امید کے ساتھ کہ ساتھ چھوڑنے کا سچے ہے تو سر اب آئے نا بات کریں نا. جی جی سر اس ملک کا سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑا ہماری جماعت کی بات میری سنا رہا ہوں. اس ملک کا سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سب سے زیادہ مورد الزام میں لگاؤں گا ہماری دینی جماعتوں کو, جنہوں نے کبھی زور نہیں دیا کہ ہمارے بچے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھیں. ہمارے بچوں کو نماز کا مطلب بھی معلوم ہونا چاہیے. قرآن شریف میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اور حقیقت یہ ہے کہ رام کو بھی نہیں بھولنا. میں بڑھ جاتا ہوں. خان جی سنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اور ہمارے بچے قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو ترجمہ ہی نہیں معلوم ہوتا. ہم آپ اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مطلب ہی نہیں معلوم ہوتا. تو سر سب سے زیادہ زور ہمیں اس بات پہ دینا چاہیے کہ ہمارے بچے اور ہمارے لوگ چلیں. میں تو کہتا ہوں کہ سر جتنے بھی ججز منتخب ہو ان کو دینی 3 طرح کا کورس کریں 3 سال کا. تربیت جو ہے نا اسلامی طرز پہ ہونی چاہیے. وہ ساری برطانوی طرز پہ ان کی ترجیح ہوتی ہے ان کو کورس کریں. سب پہ قوانین چینج ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ججز میں بڑی کروا کے جج بن گیا. مرشد یہ ہے. ابھی تو نیا ایک جو نا وہ آ رہا ہے فرقہ جو نا اس میں پاکستان میں آنے والا ہے یہ. اور 11 دن کا چلہ بھی آ رہا ہے. ابھی 11 دن کا چلہ بھی آ رہا ہے. مرشد ان کے جو ہے نا مرشد. سر ابھی آپ باتیں کرتے رہے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. جھوٹ بولنے کے سوا آپ لوگوں کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. چلیں جی آپ لوگوں کو جھوٹ بولنے کے سوا کچھ آتا ہی نہیں ہے. کہا جا رہا ہے اسی امید کے ساتھ کہ میرا مشاہدہ آباد رہے. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوئی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ جزاک اللہ.